من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ محترم و معزز سامعین کرام، رمضان کا مقدس مہینہ رواں دواں ہے۔ رمضان کے روزے بھی باقی احکامات کی طرح بتدریج فرض ہوئے، آہستہ آہستہ فرض کیے گئے۔ نبی علیہ السلام نے ابتدا میں مسلمانوں کو ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی، لیکن یہ روزے فرض اور واجب نہیں تھے، لازم نہیں تھے۔ پھر 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا حکم قرآن میں نازل ہوا، لیکن ابتدا میں یہ گنجائش تھی کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھنا چاہے روزے رکھے، اور جو آدمی رمضان کے روزے نہیں رکھنا چاہتا تو وہ فدیہ ادا کرے، ہر روزہ کے بدلے فدیہ ادا کر لے۔ تو دونوں طرف میں گنجائش تھی، روزہ رکھنے اور روزہ چھوڑنے دونوں میں گنجائش تھی۔ پھر بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور عام حکم کو منسوخ فرما دیا گیا۔ اب ہر وہ آدمی جو روزے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس پر روزہ رکھنا لازم ہے، سوائے ان لوگوں کے جو مریض ہیں، مسافر ہیں یا انتہائی بوڑھے ہیں جو روزے کی سکت نہیں رکھتے، روزے کی طاقت نہیں رکھتے، یا حاملہ اور دودھ پلانے والی کہ روزہ رکھنے سے جن کے لیے مسئلہ ہے، تو ایسے آدمی کو روزہ افطار کرنے کی، روزہ چھوڑنے کی شریعت نے گنجائش دی۔ اور یہ لوگ یعنی مسافر یا مریض، اسی طرح حاملہ یا دودھ پلانے والی، فی الحال تو روزے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں ان پر روزہ کی قضا لازم ہے۔ ایک مسافر حالت سفر میں روزہ رکھنا اس کے لیے افضل ہے، لیکن ترک کی بھی گنجائش ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح مریض حالت مرض میں جب اسے ماہر حکیم یا ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ روزہ رکھنا تیرے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ رمضان کے دنوں میں وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں جب اس کی استطاعت ہو، جب طاقت ہو تو روزہ رکھے گا، اس پر روزے کی قضا لازم ہے۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والیاں کہ رمضان کے ایام میں اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ان کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ فی الحال روزہ چھوڑ دیں، لیکن بعد میں ان تمام کے اوپر روزوں کی قضا لازم ہے۔ اور اگر ایسا مریض ہے کہ بعد میں بھی اس کے اندر استطاعت نہیں، تو پھر شریعت نے ایسے آدمی کے لیے دوسرا حکم دیا کہ وہ آدمی فدیہ ادا کرے گا، یعنی اگر قضا کی استطاعت رکھتا ہے بعد میں تو قضا کرے گا، اگر بعد میں قضا کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا تو فدیہ ادا کرے گا۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس اتنا مال بھی نہیں کہ وہ فدیہ ادا کر سکے، تو وہ استغفار کرے گا اپنے رب سے اور یہ ارادہ اور نیت کرے کہ جب بھی میرے طاقت ہوگی میں اس روزے کا فدیہ ادا کروں گا۔ لہٰذا مسافر، مریض، حاملہ، دودھ پلانے والی یا بوڑھے لوگ، ان کے علاوہ باقی ہر عاقل بالغ پر رمضان کے روزے فرض ہیں، ان کو روزہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلی بات کہ روزہ
کا حکم اہل ایمان کو ہے، اس لیے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ احکامات کے پابند نہیں ہیں، انہیں تو اس بات پر پکڑا جائے گا، باز پرس ہوگی کہ آپ ایمان کیوں نہیں لائے۔ تو روزہ رکھنے کا حکم اہل ایمان کو، اس لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کتبہ بمعنی فرض کر دیے گئے، لازم کر دیے گئے، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو روزوں کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا اور ساتھ ساتھ اشارتاً تنبیہ بھی فرما دی۔ ایک بات تو یہ فرمائی، یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر بھی روزے فرض ہیں، لیکن ساتھ تنبیہ بھی فرما دی، اس طرح فرض ہیں کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں تمام کی تمام امتوں پر روزے فرض تھے۔ ہاں، روزے کی کیفیات مختلف تھیں لیکن روزے تمام امتوں پر فرض تھے۔ تو یہاں پر بھی یہی تنبیہ فرما دی کہ خیال رکھنا صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہوئے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لہٰذا جن لوگوں نے ان کا خیال نہیں رکھا، ان روزوں کا احترام نہیں کیا، اللہ کے اس حکم کا احترام نہیں کیا اور روزوں کو چھوڑا، ان لوگوں کا انجام بھی ذرا دیکھ لیں، دنیا اور آخرت میں ایسے لوگ ذلیل ہوئے۔ لہٰذا تم پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے ہیں اور تم نے ان کا خیال رکھنا ہے اور اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں تم نے روزے رکھنے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر، پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے، روزہ رکھ کر اللہ کی نافرمانی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب اور ناراضگی سے بچ جاؤ۔ لہٰذا جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان پر روزہ رکھنا لازم ہے، ان کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو شریعت نے خود رخصت دی ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے روزہ ترک کرنے کی۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک آدمی بغیر کسی عذر کے اگر رمضان کا ایک روزہ ترک کر لیتا ہے، پھر اگر ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کے برابر اجر کو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ رمضان کے روزے کا اجر اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کے بارے میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جزا میں خود ہوں۔ رمضان کا روزہ جو میرے لیے رکھتا ہے، میرے لیے بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، پھر اس کی جزا میں خود ہوں۔